بڑھیا اسٹینڈ مل گیا. ہاں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. مجھے دو کام کرنے ہوتے ہیں. میرا انسٹا چینل ہے وہ سنبھالنا ہوتا ہے, ایک ساتھی کا یوٹیوب چینل ہے بلکہ بھائی کا, انہیں یہ ویڈیو بنا کے دیں ٹیڑھی والی. ملک کی آزادی کی تقریب منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا اور خاص طور سے علماء کا اور خصوص خاص علماء دیوبند کا جو حصہ ہے اس کی جھلکیاں آپ نے حضرت مولانا مفتی عباس صاحب کے بیان میں سماعت کروا. گاہے گاہے بعد خائی کی سیر پادینہ رہا تازہ خائی ہمارے عزیزوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کے بعد حاصل کرنی چاہیے. کتابیں موجود ہیں, ان کو خریدیں, ان کا مطالعہ کریں. حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علماء حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے, علماء ہند کا شاندار ماضی اور خاص طور سے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء دیوبند کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ اس موضوع پر بھی قدیم و جدید بہت میں مولانا نظام الدین رشید نظوی کی ایک کتاب جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ اور ہمارے مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی بھی کتاب اس موضوع پر ہے اور کئی کتابیں ہیں. نفس حیات مولانا محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خود نوی سوانح ہوئی ہے ان کتابوں کو طلبا کو پڑھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی فرقہ پرست کوئی غلط بیانی کرے تو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ تاریخ کے حوالے سے شروع کر سکتے. میرے بھائیوں, آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک پرندہ سونے کے پنجرے کے اندر ہے اور ایک پرندہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ سونے کے پنجرے والا پرندہ پہلی کہلائے گا اور درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا آزاد کہلائے گا. وہ اپنی مرضی سے اڑ سکے گا, آ سکے گا, جا سکے گا, کھا سکے گا, پی سکے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کا طرح یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکے. اپنے دین کے سلسلے میں, مذہب کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں, اپنی تہذیب اور ثقافت کے سلسلے میں اس کے اوپر کچھ کرے. انہیں اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمارے بزرگوں نے اسے بہت بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کا اور قانوندانوں کا اور سیاسی افراد کا ہے یہ تصویر مرتب کیا تھا جس کی روح کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے. آج وہ آئین مجبور ہو رہا ہے, ہم سب کو مل کر اس کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے اکابر الحمدللہ خاص طور پر ہندوستان کی آزادی دنیا کے بہت سے غلام ملکوں کی آزادی کا ایک شیما بنی ہے. ہندوستان پر یونین گیٹ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. انڈیا کمپنی کی حکومت تھی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گوا میں پرتگال کی حکومت تھی اور ساؤتھ افریقہ میں ہالینڈ کی تھی, الجزائر اسلام کی حکومت تھی. ہندوستان میں جب آزادی کا بہت بجا ہے اور مسلمانوں اور ہندوؤں اور تمام لوگوں کی آزاد کا ہے پیچھے سے میں گھوموں گا فوٹو دکھا دو. ہمارے بزرگوں نے بتایا آپ کا اپنے بیان میں بتایا ہے کہ مولانا
جنہوں نے 16 سال کا کا درس کیا ہے، انہوں نے اپنے جو الجزائری سلامت کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ تم لوگ یہاں نہ ٹھہرو، اپنے ملک واپس جاؤ اور وہاں جا کر آزادی کی تحریک چھوڑو۔ چنانچہ وہ دونوں جن کا نام مجھے کو یاد نہیں ہے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر الجزائر پہنچے، جو ملک فرانس کی جو حکومت تھا، انہوں نے تحریک آزادی چھیڑی اور ایک آزادی کی لہر پیدا کر دی اور 1969 کے نتیجے میں الجزائر آزاد ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں ہالینڈ کی حکومت تھی، یہ جو وہاں کا کیا نام کا مولانا اس کا جو کالا نیلسن منڈیلا، اس سے گاندھی کی جو تحریک نہیں تھی، گاندھی کی ہندوستان آنے سے پہلے رجسٹر کی حیثیت سے ساؤتھ افریقہ میں مقیم تھے اور نیلسن منڈیلا نے ان سے آزادی کے جذبات حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ لمبی مدت تک وہ جیل کے اندر رہا اور جب ملک کا آزاد ہوا ہے تو اس کو وہاں کا صدر بنایا گیا۔ گاندھی جی جب ہندوستان آئے تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ان کو مہاتما کا لقب دیا گیا اور مسلمانوں کے سجدے سے پورے ملک کا ان کا دورہ کرایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ان سے ان کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور ان سے کیا کرتے ہیں، ابھی حضرت مولانا اشرف عباس صاحب نے فیض احمد فیض سے شعر آپ کو سنایا، ان کا جو پیغام ہے وہ ہے جانے میرا پیغام محبت یہاں تک پہنچے۔ اس فرقہ پرستی اور نفرت آمیز ماحول کے اندر ہمیں اپنی